اگر آپ نمازی ہیں تو آپ کے ہر لمحے اور ہر سانس کے بدلے نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ جی ہاں، آپ بالکل صحیح سن رہے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ کے سویا تو گویا اس نے آدھی رات تک عبادت میں کھڑا رہا، اور جس نے اٹھ کے فجر کی نماز بھی جماعت سے ادا کر لی تو گویا اس نے پوری رات عبادت کیا۔ اور نماز نہ پڑھنے والوں کے بارے میں حضور فرماتے ہیں کہ نماز کا وقت ہو جانے کے باوجود بھی جو نماز کے لیے خدا کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوتے تو جی چاہتا ہے کہ ان کے گھر جلا دوں۔ حضور اتنے سخت ناراض ہوتے ہیں بے نمازیوں پہ۔ اللہ ہم سب کو نماز کا پابند بنائے۔ اگر آپ رات میں پیٹ کے بل سوتے ہیں تو آپ کی زندگی کی بہت بڑی غلطی ہو سکتی ہے، کیونکہ پیٹ کے بل سونے سے نبی کریم نے منع فرمایا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی رسول ایک مرتبہ پیٹ کے بل لیٹے ہوئے تھے۔ جب حضور نے دیکھا تو بہت ناراض ہوئے اور فرمایا کہ پیٹ کے بل لیٹنا اللہ کو ناپسند ہے۔ اور دوسری حدیث میں آیا کہ حضور نے فرمایا کہ اس طرح نہ لیٹا کرو، کیونکہ یہ جہنمیوں کا طریقہ ہے۔ اتنا ہی نہیں، پیٹ کے بل لیٹنے سے کچھ سائیڈ افیکٹ نقصان بھی ہے۔ الٹا لیٹنے سے پیٹ میں دقت ہو سکتی ہے اور ساتھ میں ہی ریڑھ کی ہڈی میں بھی کافی اثر پڑتا ہے۔ لیکن اگر آپ کی پیٹھ میں کوئی دقت ہے تو پیٹ کے بل سو سکتے ہیں، لیکن یاد رہے کہ بنا مجبوری کے الٹا سونا سختی کے ساتھ منع کیا گیا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی آئی۔ اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، میں نے تم کو اپنا مقرب بنا لیا۔ موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ اے خدا، وہ کون سی خصلت ہے، کون سی بات ہے جس کی وجہ سے تو بندوں کو اپنے لیے مقرب اور خاص کرتا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، مجھے اپنے بندوں کی یہ بات اور عادت بہت پسند ہے کہ وہ مجھ سے وہ معاملہ کرے جو ایک چھوٹا بچہ اپنی ماں کے ساتھ اس وقت کرتا ہے جب اس کی ماں اس پر غصہ ہوتی ہے، یعنی کہ جب ماں بچے کو تماچا مارتی ہے تو وہ بچہ ماں کی طرف ہی دوڑتا ہے اور اسی سے لپٹ جاتا ہے۔ مار کھانے کے بعد بھی ماں کے سوا کسی اور سے مدد نہیں چاہتا۔ اسی طرح جب میں اپنے کسی بندے کو مصیبت میں ڈالتا ہوں تو وہ پریشان کے باوجود بھی میری طرف ہی آتا ہے۔ حضور کے نبوت کے 6 برس کا ذکر ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ابو جہل بدبخت وہاں آیا اور نبی کو گالیاں دینے لگا، لیکن گالیاں سن کر بھی جب حضور چپ رہے تو اس نے ایک پتھر اٹھایا اور حضور کے سر پر دے مارا، جس سے نبی کے سر مبارک سے خون نکلنے لگا۔ یہ خبر جب حضرت حمزہ کے پاس پہنچی، جو ابھی ایمان نہیں لائے تھے لیکن حضور سے بڑی محبت کرتے تھے، وہ ابو جہل کے پاس گئے اور اس کے بھی سر پہ زور سے کمان مارے کہ وہ زخمی ہو گیا۔ اس کے بعد حضور کے پاس گئے اور کہا، بھتیجے، تمہیں جان کے خوشی ہوگی کہ میں نے ابو جہل سے تمہارا بدلہ لے لیا۔ حضور نے فرمایا کہ چچا جان، میں ایسی باتوں سے خوش نہیں ہوتا، ہاں اگر آپ مسلمان ہو جائے تو مجھے بے حد خوشی ہوگی۔ یہ سن کر حضرت حمزہ اسی وقت نبی کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ کیا ہوگا اگر ہم میں سے کسی کا اعمال برا نکلا اور قیامت کے دن جہنم میں ڈال دیا گیا؟ تو آخر کون سی سزا دی جائے گی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر جہنم کا سانپ ایک بار کاٹے گا تو اس کا درد اور زہر 40 سال تک رہے گا، اور وہاں کا ایک دن دنیا کے 1000 سال کے برابر ہوگا۔ یہ صرف ایک سانپ کا درد ہے، باقی کا عذاب تو چھوڑ ہی دو۔ دوسری جگہ اور فرمایا گیا کہ جہنمیوں کو اس کے گناہوں کے موافق عذاب دیا جائے گا۔ کسی کے پیر تک آگ کے شعلے ہوں گے تو کسی کے کمر تک تو کسی کے گلے تک، جیسے گناہ ویسے عذاب۔ اور جہنم کی آگ کا کلر کالا ہوگا، جہاں پر روشنی کا کوئی نام و نشان نہیں۔ اللہ ہم سب کو جہنم سے محفوظ فرمائے۔ کمنٹ میں آمین لکھ کر ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔